بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم عمری میں سندھ کو باب اسلام بنانے والا، ہندوستان و پاکستان میں اسلام پھیلانے والا۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاز بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب اسلام کہا جاتا ہے، کیوں نہ کہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاز بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ابتدائی دور۔ بچپن ہی میں محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی، اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیتوں کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں 708 عیسوی کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خلاف خاتمے کے لیے انہیں سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن المالک کا دور تھا، اور حجاز بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا، اور 17 سال کی عمر میں سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ خاندان ابو بکر کا قیام۔ شیعہ مورخین کے مطابق حجاز نے مکہ میں حضرت ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کی، اور ان کی لاش مسجد الحرام میں عبرت کے لیے ٹانگی۔ پھر وہ عراق گئے اور حضرت ابو بکر کے بھانجے کے بیٹے عبد الرحمن بن محمد بن الشعث کی بغاوت کو کچلا۔ ان کا ساتھ معروف راوی اور حدیث کے استاد عطیہ بن سعد اوفی نے دیا تھا۔ وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، مگر اس بغاوت کی ناکامی کے بعد کوفہ سے ایران چلے گئے۔ شیراز میں محمد بن قاسم نے عطیہ کو گرفتار کر لیا۔ اس دور میں حضرت معاویہ کے زمانے میں شروع کردہ چنانچہ تہذیب التہذیب میں حافظ بن حجر عسقلانی طبقات الکبریٰ میں
ابن سعد اور تاریخ طبری میں ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حجاز بن یوسف نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ حضرت عطیہ بن سعد اوفی کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مونڈ دے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعہ کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے صفقہ راوی تھے۔ جبکہ ان تمام باتوں کو اہل سنت علماء کرام نے من گھڑت اور اسلامی ہیروز کو بدنام کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ اہل سنت علماء کے بقول محمد بن قاسم ہندوؤں اور بدھوں کی مرہم پٹی کیا کرتے تھے، تو بھلا وہ کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ علافیوں کی بغاوت۔ عمان میں معاویہ بن حارث علافی اور ان کے بھائی محمد حارث علافی نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی، جس میں امیر سعد مارا گیا۔ چج نامہ کے مطابق محمد عافی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکران میں پناہ حاصل کر لی، جہاں راجہ دہر کی حکومت تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب راجہ دہر نے چند خواتین کو گرفتار کیا جو تاجروں کے ساتھ آئیں، تو انہیں چھڑانے کے لیے محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔ فتح سندھ۔ 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 عیسوی میں شروع ہوا اور 713 عیسوی تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ محمد بن قاسم کم سن تھے، لیکن اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا، بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرات اور حسن تدبر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ شخصیت و کردار۔ محمد بن قاسم ایک نوعمر نوجوان تھے۔
اس کم عمری میں انہوں نے سندھ کی مہم پر سپہ سالار کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے وہ ان کے کردار کی پوری طرح عکاسی کرتے ہیں۔ وہ زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کا مالک تھے۔ ان کی ان صلاحیتوں کے ثبوت کے لیے سندھ کی مہم کی کامیابی ہی کافی ہے۔ ان کے اخلاق و کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کی گریفتہ ہو گئی۔ سندھ کے عوام ان سے حد درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگے۔ تاریخ سندھ کے مصنف اعجاز الحق قدسوی تحریر کرتے ہیں، محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ ان کی وفات پر شہر کے راج کے ہندوؤں اور بدھوؤں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ یہی ذکر فتح البدان کے مصنف بلازاری نے بھی کیا۔ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی۔ ان کا اخلاق دوسروں کو جلد گریفتہ بنا لیتا تھا۔ ان کی زبان شیریں اور چہرہ ہنس مکھ تھا۔ وہ ایک باہمت، بامروت، رحم دل اور ملنسار انسان تھے۔ وہ ہر ایک سے محبت سے پیش آتے اور ان کے ماتحت ان کی حد درجہ عزت و احترام کرتے تھے۔ عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے تھے۔ انہوں نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا اور ان کا ہر قدم کامیابی کی راہیں تلاش کرتا تھا۔ ان کی بلند خیالی اور مستحکم ادارے ان کی کامیابی کی دلیل تھے۔ وفات عظیم فاتحہ۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے کنواج کے راجا کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی، تو محمد بن قاسم نے کنواج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران 95 ہجری میں حجاز بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے کنواج پر فوج کشی کی بجائے واپس آ گیا۔ حجاز بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن مالک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی، اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن مالک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن مالک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتحہ سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیوں نہ کہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلمان بن عبد المالک جانشین مقرر ہوا، جو حجاز بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاز کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاز کے تمام خاندان سے لیا، اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاز کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔
سلیمان نے یزید بن ابی قبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر جانتے ہیں اور اس لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ایک ہر ذرہ آگے آتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی قباشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے انہیں وسطیٰ کے قید خانے میں قید کروایا۔ 7 ماہ قید کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد 19 سال کی عمر میں 18 جولائی 1715 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت و دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرأت اور حسن تدبر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ سندھ محمد بن قاسم کے بعد۔ محمد بن قاسم سندھ میں تقریباً 4 سال رہے۔ فتح سندھ کے بعد انہوں نے یہاں کا نظام حکومت انتہائی کامیابی سے چلایا۔ اس نظام کی کامیابی یقیناً ان کی شخصیت کی مرہون منت تھی۔ انہیں سندھ کی گورنری سے معزول کر کے یزید بن ابی قباشہ کو گورنر مقرر کیا گیا، لیکن ان کا چند ہی دن بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال اور نئے گورنر کے آنے تک محمد بن قاسم کی گرفتاری کے اثرات سندھ میں بد نظمی کی صورت میں نظر آنے لگے۔